شب برات کا وہ خاص وظیفہ جس کو اگر آپ کر لیتے ہیں تو 1 سال تک آپ کی جیب کے اندر کا پیسہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جی ہاں، ایک ایسا شاندار وظیفہ لے کر میں اس ویڈیو کے اندر حاضر ہوا ہوں جو اگر آپ کر لیتے ہیں تو 1 سال تک آپ کی جیب کا پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ بہت آسان وظیفہ ہے، صرف 1 دن کا وظیفہ ہے، آپ کو زیادہ لمبا چوڑا اس کے لیے اہتمام کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بہت آسان اور ہلکے الفاظوں میں سمجھانے کی میں کوشش کروں گا، اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو آپ بھی اس وظیفے سے خوب فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہر انسان اس وقت مصیبت، پریشانی اور تنگ دستی سے گھرا ہوا ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس جو پیسہ آئے وہ رکے، خرچ نہ ہو، کیونکہ انسان کی یہ فطرت ہوا کرتی ہے، پیسہ آتا ہوا تو اسے اچھا لگتا ہے، لیکن جیسے ہی پیسہ اس کے پاس سے جاتا ہے تو اس کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوا کرتی ہے، اور خاص طور پر جب پیسہ ایسی جگہوں پر چلا جائے، یعنی ڈاکٹر اور حکیموں کے پاس جانا شروع ہو جاتا ہے جب پیسہ، تب انسان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ خون پسینے سے کی ہوئی کمائی ایک دم سے اٹھ کر اس کے سامنے سے چلی جاتی ہے تو بہت برا لگتا ہے۔ تو ایک ایسا وظیفہ لے کر کے میں حاضر ہوا ہوں جو علماء کرام فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر اس وظیفے کو کر لے تو 1 سال تک اس کی جیب کا مال ختم نہیں ہوگا۔ اب وہ کیا وظیفہ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ یہ سنتے چلیں کہ شب برات کے بارے میں جو لوگ راتوں میں عبادتیں کیا کرتے ہیں، بہت ساری جگہوں پر جلسے کیے جاتے ہیں اور رات رات بھر لوگ جاگ کر عبادت کیا کرتے ہیں، اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہی ہوا کرتی ہے، علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جو شب برات کی رات ہوتی ہے، یعنی جو رات ہوتی ہے، تو اس رات میں جو 1 سال تک پیدا ہونے والے لوگ ہوتے ہیں اور جو 1 سال تک یعنی اگلے سال تک پورے 1 سال تک مرنے والے لوگ ہوا کرتے ہیں، ان تمام کے کاغذات نکال دیے جاتے ہیں، یعنی پورا حساب و کتاب نکال دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص کی روح اس دن قبض ہوگی، فلاں شخص اس دن پیدا ہوگا، اس طرح سے سارے ڈاکیومنٹس نکال دیے جاتے ہیں۔ تو اس موقع پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں عبادت میں گزارنا چاہیے، یہ وقت عبادت میں اس لیے گزارنا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے کاغذات تو نہیں نکل گئے، ظاہر بات ہے، کیونکہ اگر ہمارے کاغذات نکل جاتے ہیں تو اگلی سال ہمیں یہ رات دیکھنے کو نصیب نہیں ہوگی۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس رات کو اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اتنا زیادہ قریب ہوتا ہے کہ جو شخص اس رات میں دعائیں کیا کرتا ہے، رو رو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے لیے دعائیں مانگا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی جائز مقاصد کی مانگی گئی دعائیں قبول فرما لیا کرتا ہے۔ تو ایسے موقع پر اگر ہم یہ وظیفہ کر لیتے ہیں جس موقع پر اللہ رب العزت تمام عالم کی دعاؤں کو قبول فرما رہا ہو، اور ایسے موقع پر یہ وظیفہ کر لیا جائے تو 1 سال تک آپ کی جیب کے اندر کا مال ختم نہیں ہوگا۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو لے لینے ہیں 11 چاول کے دانے، جی 11 چاول کے دانے آپ کو لے لینے ہیں۔ اب آپ کو درود شریف پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو کتنی مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے؟ 11 مرتبہ۔ درود شریف بہت سارے لوگ جانتے ہیں اور بہت سارے نہیں جانتے، تو میں ایک چھوٹا درود شریف آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ آپ کو پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء معلوم لک رب ارنی بجمالک یا رسول اللہ۔ یہ ایک چھوٹا درود شریف ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، 11 مرتبہ آپ اسے پڑھیں، اور اس کے بعد آپ وظیفہ شروع کر دیں۔ وظیفے میں آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ آپ کو یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ یہ آیت کریمہ آپ کو 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور یہ آیت آپ کو کون سے پارے میں ملے گی؟ یہ آیت آپ کو ملے گی سورہ فتح کی آخری آیت ہے، یہ یعنی 26ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ آپ یہ آیت کریمہ آپ کو یہاں سے پڑھنی ہے جہاں سے آپ کو محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے، اور یہ کہاں تک پڑھنی ہے؟ وَأَجْرًا عَظِيمًا تک۔ یہ پوری آیت آپ کو پڑھنی ہے کتنی مرتبہ؟ یہ آیت کریمہ آپ کو 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو اسی چاول کے دانے کے اوپر 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ آپ کو پڑھنی ہے 11 مرتبہ۔ یہ دونوں آپ کو پڑھ لینی ہے اور ایک چاول کے دانے کے اوپر دم کر کے رکھ لینا ہے۔ اسی طرح آپ کو اگلے چاول کے دانے پہ یہی کرنا ہے۔ تو 11 چاول کے دانوں کے اوپر آپ کو محمد الرسول اللہ سے لے کر یہ پوری آیت کریمہ 11 مرتبہ، اور اسی کے ساتھ آپ کو سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 11 جو چاول کے دانے ہیں وہ پورے ختم کر لینے ہیں۔ ختم کرنے کے بعد اس کے بعد آپ کو
پھر سے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ وہی پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ ان 11 چاول کے دانوں کو ایک چھوٹے سے پلاسٹک کے پیکٹ میں سیو کر لیں اور اس کو اپنے پرس کے اندر رکھ لیں۔ اب اس کو جب آپ اپنے پرس کے اندر رکھ لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آنے والے 1 سال تک آپ کے پرس کا پیسہ ٹوٹے گا نہیں، مطلب آپ کا پرس کبھی خالی نہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اس عمل کو پہلے کر رکھا ہوگا، جو پچھلے سال کر لیا، یعنی اب جیسے آپ نے اس سال کر لیا تو اگلی سال آپ کو کیا کرنا ہے، اگلی سال آپ کو دوسرا عمل کرنا ہے اسی طرح سے۔ وہ کس طرح کریں گے؟ پہلے یہ والے آپ چاول کے دانے نکال لیں، یا تو ان چاول کے دانوں کو آپ خود کھا لیں، کیونکہ جب آپ کھائیں گے تو ظاہر بات ہے اس کے اوپر قرآن عظیم پڑھا گیا ہے تو آپ کے سینے کے اندر بھی نور چلا جائے گا۔ اور اگر آپ نہیں کھانا چاہتے تو کسی پاک جگہ پر ڈال کر چڑیوں وغیرہ کو آپ یہ کھلا سکتے ہیں۔ اور دوسرا کہ نئے طریقے سے آپ اگلی سال عمل کر لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ بہت زبردست عمل ہے، اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کے گھر کے اندر خیر و برکت کا نزول بھی ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ یہ عمل کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ نوافل بھی ادا کریں اور اللہ رب العزت سے رو رو کر دعائیں کریں، کیونکہ اس رات دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں۔ امید کرتا ہوں آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔